عاشق فقیر کا واقعہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک عاشق فقیر کی داستان سنائیں گے کہ کیسے اس کے پختہ یقین نے اسے منزل تک پہنچایا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بلخ کا شہر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ موسم گرما میں لوگ بلخ کا رخ کرتے تھے۔ جشن بہارا کے دن تھے، وہاں سے کارواں گزر رہا تھا۔ اس میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، لیکن اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ بہار کے بعد جب سب لوگ بلخ سے واپس اپنے اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھے، لیکن وہ نوجوان بلخ میں ہی رہا۔ اسے اس شہر میں اپنے لیے سکون ملا۔ اس نے یہاں پر جھاڑیوں میں اپنے لیے کٹھیا بنا لی اور وہیں رہنے لگا۔ وہ وہیں بھٹکتا پھرتا۔ ایک دن شام کا وقت تھا۔ فقیر شہر کی گشت سے واپس لوٹ رہا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ کچھ اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے لیے وہ باغ میں چلا گیا۔ اسے وہاں کچھ آواز آئی۔ اس سے وہاں موجود شخص نے کہا، تم جہاں سے بھی آئے ہو واپس لوٹ جاؤ۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آج سلطان بلخ کی شہزادی یہاں گشت کے لیے تشریف لائی ہے۔ فقیر نے جب شہزادی کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوا۔ شہزادی کنیزوں کی جھنڈ میں آگے بڑھی۔ فقیر شہزادی سے اس قدر متاثر ہوا، یہ ساری رات سو نہیں سکا۔ اس کے دل میں شہزادی کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ وہ شہزادی کے عشق میں بے حال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے خود کو سنبھال لیا۔ بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ لوگ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے۔ بادشاہ کو اس کے غلام نے آ کر خبر دی کہ ایک فقیر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اسے اندر آنے کا حکم دیا۔ جب دربار ختم ہونے کو تھا تو بادشاہ نے اس فقیر سے پوچھا، تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے کہا، میں ایک ایسی فریاد لے کر آیا ہوں جو اس بھری محفل میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تنہائی کا موقع دیں، میں آپ کو اس وقت اپنی خواہش بتا دوں گا۔ جب دربار ختم ہو گیا تو اسے بلایا گیا۔ وزیر نے پوچھا کہ تم بادشاہ کے سامنے کیا فریاد کرنے لگے ہو؟ فقیر نے کہا، میں شہزادی سے نکاح کی خواہش لے کر آیا ہوں۔ وزیر نے جب یہ سنا تو فقیر کو حقارت سے کہا کہ تم نے خود کو دیکھا ہے؟ کس منہ سے سلطنت کی شہزادی کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ بادشاہ نے وزیر کو خاموش کرواتے ہوئے کہا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ ہمارے دین میں ہر کسی کو نکاح کی اجازت ہے، چاہے وہ امیر ہو یا پھر غریب۔ اس کا جواب بھی حقارت کے ذریعے نہیں بلکہ بہت سے طریقے سے دیا جائے گا۔ بادشاہ نے فقیر کو کہا کہ تمہاری درخواست کا جواب ایک ہفتے کے بعد مل جائے گا۔ فقیر کے دل میں یہ سن کر امید کی کرن جاگی، لیکن ایک ہفتے کا عرصہ اسے بہت زیادہ لگنے لگا۔ بادشاہ نے اس دوران وزیر کو اپنی مشن سے آگاہ کر دیا اور کہا، فقیر کو فوراً انکار نہ کیا جائے۔ بہت تدبیر کے ساتھ انکار کرنا، یا تو اس کے آگے ایک ایسی شرط رکھ دی جائے جو وہ پوری نہ کر سکے۔ ایک ہفتے کے بعد جب فقیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو وزیر نے انتہائی ادب سے اس کا خیر مقدم کیا اور کہا، شہزادی کے لیے بہت سارے نامور لوگوں کے رشتے آئے ہیں، تمہارا نام بھی انہی لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے تم ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ یہ سن کر فقیر کے دل میں کرن کی لہر دوڑی۔ اس نے کہا، کیا حکم ہے؟ وزیر نے کہا، شہزادی کے لیے ایک سیاہ رنگ کا ہیرا لے کر آؤ۔ فقیر نے کہا، بے شک یہ بہت مشکل ہے، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ سنا ہے کہ یہ سیاہ ہیرا برفیلی پہاڑیوں میں موجود ایک سیاہ پہاڑی پر ہوتا ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔
رات بھر وہ فقیر اللہ کے آگے اپنی فریاد لیے روتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس کے دل میں اللہ کی طرف سے امید کی کرن جاگی۔ وہ اپنا سامان لیے نکل پڑا۔ اسے سیاہ ہیرے کی تلاش تھی۔ کوہ حصار کی وادیوں کو تاریکی نے جگڑ لیا، مگر وہ چلتا رہا۔ وہاں وہ ایک چٹان پر بیٹھ گیا اور درندوں کی آوازوں میں اس کی رات بسر ہوئی۔ صبح کوئی شخص اسے شہانے سے ہلا کر اٹھا رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص تھا جو کہہ رہا تھا، بیٹے، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ایک چٹان ٹوٹ کے گر گئی ہے، تم اپنے نکلنے کے لیے راستہ بناؤ، ورنہ شام تک یہاں سیلاب آ جائے گا۔ فقیر گھبرا کر اٹھا اور چل پڑا۔ اسے راستے میں نکلتے وقت ٹوٹی ہوئی چٹان میں چمکتا ہوا پتھر دکھائی دیا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ اسے نہ جانے یہ یقین تھا کہ یہ وہی ہیرا ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ نکلا ہے۔ وہ خوشی کے عالم میں بلخ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر میں اسے کئی دن گزر گئے۔ جب وہ بلخ پہنچا تو دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے کہا، تم پھر آ گئے جب کہ تمہیں بتا دیا گیا تھا۔ فقیر نے کہا، میں شرط پوری کر کے آ گیا ہوں، اور وہ سیاہ چمکتا ہوا ہیرا بادشاہ کے آگے رکھ دیا۔ سب درباری اس منفرد اور نایاب ہیرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ فقیر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا، میں نے شرط پوری کر دی ہے، اب میری خواہش پوری کی جائے۔ وزیر نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم کامیاب ہو کر لوٹے ہو، لیکن اس کے بعد ایک اور شرط ہے جو تمہیں پوری کرنی ہے۔ فقیر یہ سن کر مایوس ہوا، لیکن اسے اس کے عشق نے ہمت دی۔ اس نے حامی بھر لی اور پوچھا، اب کیا شرط ہے؟ وزیر نے کہا، شہزادی کے کانوں کے آویزوں کے لیے موتی درکار ہے۔ وہ موتی بہت دلکش اور بے حد خوبصورت رنگوں کا حامل ہے۔ اگر وہ تم لے آؤ تو تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ فقیر ایک بار پھر منزل مقصود کی خاطر ایک اور امتحان کے لیے نکل پڑا۔ اب کی بار وہ ایک سمندر پر پہنچا۔ اس کے عشق کے جنون نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ان ہاتھوں سے سمندر کو خالی کر دے گا اور موتی ڈھونڈ نکالے گا۔ یہ کام کرتے ہوئے اسے بہت دن گزر گئے، لیکن بے سود وہ وہاں بیٹھا اور سر اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا۔ اتنی دیر میں سمندر میں موتیوں سے بھری لہر گزری۔ اس کے دامن میں بہت سے موتی آ کر گرے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ خوشی اور تشکر کی اس عالم میں وہ دامن میں بھرے موتی لے کر بلخ کی طرف واپس پلٹ گیا۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اس نے اپنے دامن میں بھرے سارے موتی بادشاہ کے آگے پیش کیے، اس امید کے ساتھ کہ اب وہ اپنی منزل پا چکا ہے۔ لیکن وزیر نے اس کے جنون کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم کہاں اور شہزادی کہاں؟ ابھی بھی وقت ہے کہ تم اپنی اس جنونیت سے باہر آ جاؤ۔ اتنی دیر میں ایک شہزادی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ شہزادی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ بے ہوش ہو کر گر گئی ہے۔ محل میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی دارالفانی سے کوچ کر چکی تھی۔ ہر طرف سوگ کا عالم تھا۔ بادشاہ پاگل ہو گیا۔ پورا بلخ شہزادی کی موت پر سوگ منا رہا تھا، لیکن اس عالم میں اس فقیر کے چہرے پر کوئی اضطراب موجود نہیں تھا۔ جب شہزادی کا جنازہ اٹھایا گیا تو وہ فقیر بھی اس میں شامل ہو گیا۔ شہزادی کو منو تلے مٹی میں دفنا دیا گیا۔ اسی دوران رات ہو گئی اور پورا بلخ سوگوار حالت میں سو گیا، لیکن اس دوران وہ فقیر جاگتا رہا اور اپنے عشق کی خاطر شاہی قبرستان میں جا پہنچا اور وہاں جا کر شہزادی کی قبر کا بوسہ لیا اور قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ تختہ ہٹا کر وہ شہزادی کے بے جان جسم کو لے کر نکل پڑا۔ وہ کٹیا میں اسے لے گیا اور انتہائی احترام سے لٹا دیا اور رو رو کر اللہ کے آگے فریاد کرنے لگا۔ اتنی دیر میں اس کٹیا میں ایک طبیب داخل ہوا۔
اس کے ساتھ اس کا شاگرد بھی موجود تھا۔ طبیب نے شہزادی کی اس بے جان جسم کو دیکھتے ہوئے نفس پر ہاتھ رکھا اور کہا، مایوس نہ ہو، یہ ابھی زندہ ہے، اس پر ستے کا عالم ہے۔ طبیب نے سنجیل کی ایک شیشی فقیر کو دی اور کہا، شہزادی کے تلبوں پر اس کی مالش کرو۔ شہزادی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ فقیر یہ دیکھ کر حیران اور بے حد مسرور ہوا۔ شہزادی نے خود کو اجنبی ماحول میں دیکھ کر پوچھا، میں کہاں ہوں؟ فقیر نے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں۔ اس کے بعد فقیر نے تمام داستان شہزادی کو سنا ڈالی۔ شہزادی اس فقیر کے جنون کے عشق کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس طبیب نے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا اور اپنے شاگرد کو گواہ بنایا۔ فقیر کی خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا، وہ آج خوشی سے جھوم رہا تھا اور تشکر کے عالم میں سجدے میں گر گیا اور کہا، بے شک اللہ تیرے بس میں سب کچھ ہے، تجھ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ فقیر کی خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ شہزادی نے باہم اپنے ساتھی شور کا ساتھ دیا اور خوشی سے اس کے ساتھ رہنے لگی۔ فقیر کی کٹیا محل سے زیادہ دور نہیں تھی۔ محل کی لاڈلی بیٹی کی موت کے بعد بادشاہ پہلے جیسا نہ رہا، وہ دین کی طرف راغب ہو گیا اور بہت سے مساجد اور مدرسے تعمیر کروائے۔ بادشاہ ہفتے میں ایک بار بچوں کے ساتھ ایک محفل منعقد کرواتا۔ بادشاہ کے آنے پر بچوں نے اسے سلام کیا۔ بادشاہ کی نظر ایک بچے پر پڑی اور نظر وہیں ٹھہر گئی۔ اس نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور معلم کو بلا کر کہا، اتنا خوبصورت اور روشن چہرے والا بچہ کس کا ہے؟ میں نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ معلم نے کہا، حضور، کچھ دن پہلے ہی اس کا باپ اسے یہاں لایا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو اس کے باپ کو ساتھ لانے کا حکم دیا۔ جب فقیر نے یہ سنا تو ساری بات شہزادی کو بتا دی۔ شہزادی پریشان ہو گئی، اسے محسوس ہوا کہ آج سچ ظاہر ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ فقیر بھیس بدل کر اپنے بچے کے ساتھ محل میں داخل ہوا۔ سب اس بچے کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بادشاہ اس بچے کو ملکہ کے پاس لے گیا۔ ملکہ نے کہا، اس بچے کی شکل ہو بہو مرحوم شہزادی سے ملتی ہے، کچھ بھی ہو مجھے یہ بچہ چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، اس بچے کا باپ فقیر معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم بچے کو اس کے والدین سے جدا کریں۔ ملکہ نے کہا، ہم اس بچے کے ساتھ اس کے والدین کو بھی محل میں بلا لیں اور اس کے رہنے کا انتظام کر لیں۔ بادشاہ نے اس بات پر ملکہ کو سراہا اور باہر جا کر فقیر کو مخاطب کیا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو ملکہ اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ فقیر نے کہا، اس کی ماں کبھی اجازت نہیں دے گی۔ بادشاہ نے کہا، اگر بچہ اپنے ماں باپ سمیت محل میں آ جائے تو سب بہتر ہو جائے گا۔ فقیر نے کہا، فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ تمہاری بیوی سے خود بات کر لے گی۔ ملکہ محل سے نکلی اور فقیر کی جھوپڑی کی طرف اپنی شاہی سواری میں نکل گئی۔ جب وہ جھوپڑی کے آگے رکی تو فقیر کو خبر دی گئی کہ ملکہ تمہاری بیوی سے ملنے آئی ہے۔ فقیر بھکلا گیا اور شہزادی کو جا کر بتایا۔ اسی دوران ملکہ جھوپڑی میں داخل ہو گئی اور دیکھ کر سکتے میں رہ گئی اور بولی، شہزادی، کیا یہ تم ہو؟ کیا تم میری بیٹی ہو؟ لیکن مردے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ شہزادی نے اپنی ماں کو ساری داستان سنا ڈالی۔ آہستہ آہستہ پورے بلخ میں یہ خبر پھیل گئی اور ہر طرف خوشی منائی گئی۔ بادشاہ سن کر خوشی سے پھولے نہیں سمایا۔ اس نے فقیر کو گلے لگا لیا اور اس کا محل میں بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہو تو اللہ کی رضا سے ناممکن ممکن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔
امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ ہم نے پوری کوشش کی، جتنا علم ہم آپ تک پہنچا سکتے تھے ہم نے پہنچا دیا۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔